محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب بیوہ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنی آخری نشانی سونے کی چوڑیاں بیچی۔ لالچی سنار نے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے آدھے پیسے دیے اور دھکے دے کر نکال دیا۔ برسوں بعد اسی سنار کو دل کا دورہ پڑا اور اسے شہر کے سب سے بڑے ہارٹ سرجن کے پاس لایا گیا۔ آپریشن سے پہلے جب سرجن نے سنار کے ہاتھ پر وہی پرانی چوڑیاں رکھیں تو سنار دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل فون استعمال کر رہا تھا جب مجھے میڈیکل کالج سے میل آئی تھی۔ پہل میں حیران ہوا، وہ کوئی معمولی میڈیکل کالج نہیں تھا بلکہ شہر کا سب سے نامی گرامی کالج تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی یہاں سے مجھے کوئی بھی میل آ سکتی ہے۔ ہاں، اندازہ ضرور تھا کہ اگر انہوں نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا، میرے نمبر وغیرہ دیکھے، شاید مجھے یہاں ایڈمیشن مل جائے۔ لیکن اگر یہاں پر پیسوں کا کمال ہوا تو مشکل ہے، کیونکہ میرے پاس فضول 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے میل کھولی تو میرے لیے ایک اور شدید جھٹکا موجود تھا۔ مجھے ایڈمیشن مل چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں آسمان کی بلندی پر اڑ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں ہوش میں ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی مجھے یقین ہوا کہ مجھے واقعی میڈیکل کالج میں داخلہ مل چکا ہے، میں بلند آواز میں ماں بول کر چلایا تھا۔ میری آواز سن کر امی، جو کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، فوراً میرے کمرے میں آئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور فرتے جذبات میں انہیں گلے لگا لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں۔ مجھے اس قدر جذبات میں دیکھ میری ماں نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور حیران ہو کر بولی، کیا ہو گیا؟ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میری ماں بہت بھولی بھالی عورت تھی۔ آج تک اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ ہمیں ایک سادہ زندگی گزارتی تھی۔ میں امی کو دیکھتے ہوئے بولا، امی، میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور وہ کالج کوئی عام کالج نہیں ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا نامی گرامی کالج ہے۔ وہاں پر ہر سہولت موجود ہے۔ امی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ مجھے صرف اور صرف ایڈمیشن فارم دینے کے لیے جانا ہے۔ جبکہ میری امی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو ایسا مذاق مت کرو۔ میں ایسا مذاق بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ امی کی بات سن کر میں بولا، نہیں امی، میں مذاق کیوں کروں گا، اور اس طرح کا مذاق کرنا چاہیے کیا؟ میری بات سن کر میری ماں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا تھا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ خدا تمہیں عرشوں کے رنگ لگائے، تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے۔ تم نے جتنی محنت خود کو کامیاب کرنے کے لیے کی ہے، میری دعا ہے میرا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ ایک نامی گرامی سرجن بنے گا۔ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہر مقام پر کھڑی ہے۔ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اسے یہ خوشی ملتی، یقیناً وہ تمہیں گود میں اٹھا لیتے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ امی کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں مزید خوش ہو گیا تھا اور انہیں ایک بار پھر گلے لگاتے ہوئے بولا، بس آپ اب میرے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھنا آپ کا بیٹا کتنا کامیاب ہو جائے گا۔ پھر کافی دیر تک ہم دونوں ماں بیٹے آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی رہی تھی اور میں ان کی ہر بات میں ہاں ملا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ کل مجھ پر کیسا دھماکہ ہونے والا ہے۔ پورا دن اسی خوشی میں بیت گیا تھا۔ امی نے میری سب خالہ کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ میں خود چاچو کے پاس گیا تھا۔ جب سے ابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، چاچو کو ہی میں اپنا باپ سمجھتا تھا، ان کو اپنے دل کی ہر بات بتاتا تھا۔
اور وہ بھی میرے دل کی ہر بات کو سمجھتے تھے۔ ان کو جب میں نے اپنی خوشی کے بارے میں بتایا، انہوں نے باقاعدہ مجھے گلے لگا کر دعا دی تھی۔ انسان کو رشتہ دار بھی قسمت سے اچھے ملتے ہیں، اگر رشتہ دار برے مل جائیں تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اس کے چہرے پر ہنسی، آنکھوں کی چمک کہیں ماند پڑ جاتی ہے۔ پورا دن انہی سب چیزوں میں بیت گیا تھا۔ اگلے دن صبح 8 بجے میں اپنے تمام تر ڈاکومنٹس لے کر کالج پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی فیسیں جمع کروا رہا تھا، کوئی ایڈمیشن فارم لے رہا تھا، کوئی درخواست کر رہا تھا کہ میرا ایڈمیشن یہاں پر لے لیں، جبکہ میں سیدھا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا تھا جہاں سے سب کو ڈائریکٹ میل کی گئی تھی۔ مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اب مجھ پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنا نام، رول نمبر اور باقی معلومات انہیں دی، انہوں نے اسی پر پرچی کاٹی تھی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تیسرے کاؤنٹر پر جا کر فیس جمع کروا دیں، آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ فیس جمع کرواتے ہی آپ کی ویب سائٹ آن کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اب دوسرے طالب علم کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ میں نے اس پرچی کو اٹھایا تھا اور جیسے ہی نظر اس پرچی پر گئی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ 5 لاکھ روپے فیس مانگی جا رہی تھی، یقیناً 6 سیمسٹر کی، اور میرا حال ایسا ہو چکا تھا جیسے قیامت واقعی مجھ پر نازل کی گئی ہو۔ میں کچھ دیر تو بول ہی نہیں پایا تھا، مگر جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں فوراً دوبارہ کاؤنٹر پر گیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن سر مجھے میل کی گئی تھی، شاید مجھے اسکالرشپ ملی ہے، آپ چیک کریں۔ میری بات سن کر انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا، مگر میرے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر انہوں نے فوراً سے چیک کی تھی اور اگلا لمحہ سر نفی میں ہلا کر بولے، آپ کو اسکالرشپ نہیں ملی اور ہمارا کالج اسکالرشپ نہیں دیتا ہے، آپ جا کر فیسیں بھریں، تبھی جا کر ایڈمیشن ہوگا۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے واقعی میرے جسم کا خون روانگی چھوڑ چکا ہو۔ میں ایک طرف کھڑے ہو کر سر تھام چکا تھا، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ جتنا خوش کل میں تھا، آج میری خوشی کو آگ لگ گئی تھی۔ انسان اپنی کامیابی جتنا چھپائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بے شک رشتہ دار اچھے ہوں، خاندان والے اچھے ہوں، لیکن انسان کو چاہیے اپنی خوشیوں کو پرائیویٹ رکھے۔ جتنا انسان اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھتا ہے، وہ خوشیاں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مجھے لگا تھا میرا ایڈمیشن اسکالرشپ پر ہوا ہے، لیکن یہاں پر آ کر مجھے معلوم ہوا مجھے بھی 5 لاکھ فیس دینی ہوگی۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مجھے اپنا خواب اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انسان جب محنت کرتا ہے اور کامیاب ہونے کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہے، پھر بھی آپ کو نتیجہ 0 ملے، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس انسان کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، جو حالات سے پہلے ہی مجبور ہو کر اس بڑی ٹینشن پر نازل کر دی جائے، اس کے لیے سب برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر مسجد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی تکلیف بتانا چاہتا تھا۔ ظہر کی اذان میں ابھی کافی وقت تھا۔ میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی نیت کی تھی اور رب کعبہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے، لیکن لبوں سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے، بس آنسو بہے جا رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے گہری سانس لی تھی اور رب العالمین کو پکارا تھا، اے میرے پاک پروردگار، اے خاتم النبیین کے مالک، اے اللہ تعالیٰ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں اس ایڈمیشن کے لیے کتنا بے چین تھا۔ آج جب مجھے اس ایڈمیشن کی کنجی مل گئی ہے، مجھے دروازے پر روک دیا گیا ہے،
مجھے بولا گیا ہے کہ تو 5 لاکھ دے گا تبھی تو کامیاب ہونے دیا جائے گا، لیکن میرے اللہ میرے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہیں، میرا باپ بھی نہیں ہے، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ حال اتنا برا تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں سکتا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں ایک بار پھر تڑپ کر بولا، یا اللہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بہت کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں اس مقام تک جانا چاہتا ہوں جہاں میری ماں کھڑی ہو کر تالیاں بجائے اور مجھے بہترین میڈل سے نوازا جائے۔ میں غریبوں کے کام آنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں جو مجھ جیسے غریب ہیں۔ میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو ایک حسین زندگی دینا چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ اگر میرے پاس 5 لاکھ روپے نہ ہوئے تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اے رب کعبہ، میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے، صرف ایک تجھ سے ہی آسرا ہے، تجھ سے ہی امید ہے، یا اللہ تو کچھ کر، مجھے ایڈمیشن لینا ہے۔ آج میں پہلی بار تجھ سے ضد کر رہا ہوں، یا اللہ تو میری ضد کو نظر انداز نہیں کرنا۔ کافی دیر تک میں روتا رہا تھا اور جب میرا دل ہلکا ہوا میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، سر گھما کر دیکھا تو کچھ لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مگر مسجد میں ہر ایک کی حالت ایسی حالت میں ہر کوئی آتا تھا اور پھر پرسکون دل کے ساتھ باہر چلا جاتا تھا، لیکن آج میرا دل کافی بھاری ہو رہا تھا اور اس بھاری دل کے پیچھے موجود وجہ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں باہر آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی مسلسل فریاد کر رہا تھا کہ مالک میری مدد کر۔ چپ چاپ میں گھر روانہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا امی میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ ایڈمیشن ممکن نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے پاس فیس نہیں ہے۔ میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے انسان کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے اور پیسے کے ساتھ ساتھ جنون ہونا بھی چاہیے، تب بھی جا کر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ میرے پاس جنون تھا، پڑھنے لکھنے کی طاقت تھی، لیکن پیسہ نہیں تھا۔ میں بہت اداس ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ امی برآمدے کی صفائی کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میرے قریب آ کر بولی، کیا ہوا، ہو گیا ایڈمیشن؟ جبکہ میں مایوس سا چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ میری امی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور میرے بازو کو تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا، ایڈمیشن نہیں ہوا کیا؟ اگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں میسج آیا ہے، ایسے کیسے وہ تمہیں داخلہ نہیں دے سکتے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ وہ مجھ سے مسلسل سوال کر رہی تھی، ان کا سوال کرنا بھی درست تھا۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولا، ایڈمیشن ہوا ہے لیکن اسکالرشپ پر نہیں، مجھے ایڈمیشن کی فیس دینی ہوگی، اگر میں فیس ادا نہیں کروں گا تو مجھے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ میری بات سن کر امی کے چہرے کے زاویے کئی حد تک پریشانی میں ڈھل گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مگر تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں جس بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا وہ تمہیں اسکالرشپ پر پڑھائیں گے، تمہارے نمبر اچھے ہیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، یہ صرف میرا خیال تھا، وہم تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، مجھے پیسے دینے ہوں گے تبھی مجھے جا کر داخلہ ملے گا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر امی بولی، کتنی فیس ہے، کیا بتا ہم دے سکیں؟ میں تمہیں ڈاکٹر بنتا دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارے بابا کی بھی یہ آخری خواہش تھی اور میں جانتی ہوں یہ تمہارا بھی خواب ہے، مجھے بتاؤ نا۔ امی کی بات سن کر میں نے پیار سے ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ہم غریب لوگ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، انہیں پورا کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب اپنا خیال رکھے اور کوئی بات نہیں، اب داخلہ نہیں ہوا تو انسان بیٹھ کر روئے گا نہیں، میں کچھ اور کر لوں گا، کوئی کورس وغیرہ کر لوں گا اور پھر جاب وغیرہ دیکھتا ہوں، آگے
بڑھنے کا ارادہ بھی میں نے ملتوی کر دیا ہے۔ جہاں بھی ایڈمیشن لوں گا پیسے دینے پڑیں گے۔ میری بات سن کر امی فوراً سے بولی کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے، مجھے صحیح طریقے سے ہر بات بتاؤ، میرا دل رکھنے کے لیے بات کو گھماؤ نہیں۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں سب نظر آ رہا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، ماں سے کچھ نہیں چھپایا جاتا اور ماں کے سامنے رو بھی لیے جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر ان کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ میں 22 سال کا نوجوان تھا، لیکن اس وقت میں کسی 10 سال کے بچے کی مانند اپنی ماں کے سینے سے لگا زاروں قطار رو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت مشقت کی تھی۔ میں نے بہت تڑپ کے ساتھ انٹر کے امتحان میں پاگل ہوا تھا، لیکن اب مجھے پھل کھانے کا موقع ملا تو مجھے پیسوں کا ٹیگ تھما دیا گیا۔ اگر تم یہ پیسے ادا نہیں کر پائے تو تمہیں تمہارے خواب پورے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کافی دیر تک میں روتا رہا۔ میری امی نے کچھ نہیں بولا تھا، بس وہ مجھے سینے سے لگائے سر کو سہلاتی رہ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں ان سے جدا ہوا تھا اور سر جھکا کر بولا، میں غریب کیوں ہوں؟ آپ نے ایک ایسے انسان سے شادی کیوں کی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کم از کم کسی امیر شخص سے شادی کر لیتی تو آج میرے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سے رونا نہیں پڑتا۔ امی، آپ جانتی ہیں میں صرف 10 سال کا تھا جب سے میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لوگوں کا علاج کروں۔ میں آپ کو ایک حسین زندگی دینا چاہتا ہوں، بڑا گھر، بڑی گاڑی، آپ کو ہر سکھ دینا چاہتا ہوں، اپنے آنے والے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہوں، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا ہے کیونکہ میرے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے 5 لاکھ روپے فیس جمع کرنی ہے، لیکن میرے پاس 5,000 روپے بھی نہیں ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میرے نمبر کی بنیاد پر مجھے اسکالرشپ مل جائے گا، لیکن یہ صرف اور صرف ایک خیال تھا، وہم تھا۔ اب میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ سب کے کام کاج کرتے آتا ہوں، رشتہ داروں کو اپنا سمجھا ہے۔ بابا جان کے انتقال کے بعد سب کو لے کر چلا ہوں، تو آج پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں ان سے ضد کر رہا ہوں کہ مجھے ایڈمیشن چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ ضد بے معنی ہے، کیونکہ اس ضد کا کوئی بھی سر پیر نہیں ہے۔ یہ ضد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ امی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم حوصلہ کیوں ہار رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ انسان کو جب تک محنت کرنی چاہیے جب تک کہ آخری امید بھی ختم نہ ہو جائے۔ امی کی بات سن کر میں ایک بار پھر بولا تھا، آخر میری آخری امید اسکالرشپ تھی امی، وہ بھی ختم ہو چکی، تو میں کیوں نہ رہوں؟ میں ختم ہو چکا ہوں۔ بابا جان کو اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری عمر صرف 22 سال ہے، میں ابھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سب برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا تھا۔ امی جان نے بھی مجھے رونے دیا تھا، انہوں نے مجھے چپ نہیں کروایا تھا۔ کافی دیر میں ان کے سامنے بیٹھا رہا تھا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ انسان کے پاس آخر میں صرف دو ہی ہوتے ہیں۔ ان پورا دن اس طرح سے بیت گیا، میں نے ایک اناج کا دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب مجھے میری ماں کا خیال آ گیا۔ مجھے ان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالنی چاہیے تھی، مجھے حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا۔ بابا جان کے چلے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، بس ہر وقت آنسو آنکھوں میں ہوتے تھے۔ ان کی جدائی نے میری ماں کو ختم کر دیا تھا اور ان کا ختم ہونا مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ میں نوجوان تھا،
میں ہر پریشانی جھیل سکتا تھا، لیکن وہ اس عمر میں تھی کہ اب انہیں پریشانی میں ڈالنا سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے باہر آیا تو وہ اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں انہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف بڑھا تھا، ان کے قریب پہنچ کر بولا، آپ صبح سے یہیں پر بیٹھی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے وہ میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ امی جان کا رونا میرا کلیجہ چیر گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ میرا چہرہ تھام کر بولی، خواب میں بھی جب سے میں یہیں بیٹھی ہوں میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا ہے۔ واقعہ تم بالکل ٹھیک بول رہے تھے، تمہارے بابا جان کو اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ابھی تمہارے دن کھیلنے کودنے کے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے ہیں، مگر اتنی جلدی اس دنیا سے جا کر انہوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا باپ مر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر تمہاری ماں ابھی حیات ہے۔ تمہارے لیے میں ہر چٹان کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، میں ہر ایک سے لڑ جھگڑ سکتی ہوں۔ ابھی میں زندہ ہوں، سلامت ہوں، تمہیں رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی بھی اسی طاقت کے ساتھ لڑو جس طاقت کے ساتھ تم نے اپنی شروعات کی تھی۔ تمہارا ہر خواب پورا ہوگا اور تمہارا ہر خواب تمہاری ماں پورا کرے گی۔ میری جان چلی جائے لیکن میں تمہارے خواب کو اب آگ نہیں لگنے دوں گی، اور تم ایک دن بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم سرجن بنو گے دیکھنا، اور یہ دنیا جو ابھی تمہارا مذاق میں لیتی ہے وہ تمہاری قدر کرے گی۔ یہ کہہ کر امی جان کمرے کے اندر چلی گئی۔ ان کے اس عجیب سے بدلے ہوئے انداز پر میں کافی حیران ہو رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ لال کپڑا موجود تھا جسے دیکھ کر میں نے رب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ میرے پاس آ گئیں اور وہ لال کپڑا میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، اس میں میرے سونے کے کڑے ہیں جو 1 تولہ نہیں، پورے 7 تولے کے ہیں۔ تمہارے بابا جان نے پورا زیور ان کڑوں کو بنوانے میں ہی لگا دیا تھا۔ ہم ان 4 چوڑیوں میں سے 2 چوڑیاں بیچ ڈالیں گے اور باقی جو رقم آئے گی وہ تمہاری فیس ادا کر دیں گے، اور باقی 2 چوڑیاں بچیں گی وہ آگے ہمارے برے وقت میں کام آ جائیں گی۔ امی کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں امی، میں آپ کے سہاگ کی آخری نشانی اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ سونا اتنا آسانی سے نہیں بنتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر نصیب میں ڈاکٹر بننا نہیں ہے تو میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، جو میں نے تم سے بولا تھا وہی ہوگا۔ کل تم اور میں سونار کی دکان پر جائیں گے اور اس کو بیچ ڈالیں گے۔ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ تم میرے لیے بھی بہت سارے جذبات رکھتے ہو، مجھے اس بات کا بھی علم ہے، لیکن میں تمہاری خوشیوں کو آگ نہیں لگانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بہت کامیاب ہو، آسمان کی بلندیوں تک تمہارا نام ہو، اور اکثر کامیابی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج اگر یہ سونے کے کنگن بیچ دوں گی، مجھے معلوم ہے جب تم کامیاب ہو جاؤ گے مجھے یہ کنگن واپس مل جائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر آج میں نے ان کنگن کو چھپا لیا اور تمہارے خواب کو پورا ہونے نہیں دیا تو ساری زندگی نہ تم خوش رہ پاؤ گی اور نہ ہی میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی بھی چیز کے لیے ترسے۔ باپ مر گیا تو کیا ہوا، اماں بھی تو زندہ ہیں اور تمہاری ماں بہت طاقتور ہے۔ جب میں نے تمہیں تکلیف سہ کر پیدا کیا ہے تو ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ماں کا سایہ تم پر سلامت ہے، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا، پھر میں نے انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ کافی دیر تک ہم ماں بیٹے اس سلسلے میں بات چیت کرتے رہ گئے تھے۔
میں نے امی کو مشورہ دیا تھا کہ ہم چاچو کو شامل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر یہ کنگن بیچ آتے ہیں، لیکن امی نے منع کر دیا تھا، اگر تمہارے چاچو کو شامل کیا گیا تو یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی اور سب تم پر بلا وجہ کی باتیں بنائیں گے کہ اپنے باپ کی آخری نشانی بیچ دی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے پر کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ ان کی بات درست تھی، مگر اس طرح اکیلے جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ابھی اتنی عمر نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں ان لڑکوں جیسی کوئی بھی بات تھی جو کم عمری میں دنیا کا سامنا کر لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ پڑھائی میں ہی مگن رہا تھا، اس لیے غنڈہ گردی کرنا مجھے بالکل بھی نہیں آتا تھا، اس لیے میں اکیلے جانا مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ شرمندگی کے احساس سے میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ اپنے باپ کی آخری نشانی نہیں بیچنا چاہتا تھا، لیکن میں اس وقت مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور ڈاکٹر بننے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن واقعی میں کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا باہر امی ہے۔ چند لمحے میں نے کمرے میں ہی گزارے تھے اور پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی، مجھے معلوم تھا تم اس طرح کے ڈرامے کرو گی، چلو اب تیار ہو جاؤ۔ میں نے گھر کے سارے کام کاج کر لیے ہیں، ہم دونوں سنار کے پاس جا رہے ہیں، یہ پیسے آئیں گے تبھی تو تم فیسیں جمع کروا سکو گے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا، چلو جلدی کرو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، مجھے امی اچھا نہیں لگ رہا، یہ بابا کی آخری نشانی، یہ آپ کے سہاگ کی آخری نشانی ہے، میں بھلا یہ کیسے بیچ سکتا ہوں، میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر امی بولی، اچھا بس زیادہ رو مت اور نہ ہی زیادہ سوچو، جب میں اجازت دے رہی ہوں تو تم کیوں اتنی پرواہ کر رہے ہو، اور تم کون سا، ہم پوری زندگی 4 چوڑیاں بیچ رہے ہیں، ہم صرف 2 چوڑیاں بیچ رہے تھے، اللہ تمہیں جب عطا کرے گا تم اپنی ماں کو واپس 2 چوڑیاں بنوا دینا۔ ان کی بات سن کر مجھے چین نہیں آیا تھا، مگر فی الحال میں خاموش ہو گیا۔ وہ فوراً ہی چادر لے کر آ گئی تھیں اور میں بنا ناشتہ کیے ہی دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ایک سنار کی دکان پر آئے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے یہ شخص کون ہے، اور نہ ہی آج سے پہلے کبھی اس طرح کی سنار کی دکان میں جانا پڑا تھا، اور نہ ہی امی اور مجھے دیکھ کر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سلام کر کے ہمارا استقبال کیا، لیکن شاید وہ مجھے اور امی میری کو دیکھ کر اتنا سمجھ چکا تھا کہ ہمارے پاس نہ شعور ہے اور نہ ہی کوئی عقل۔ امی نے اپنے سونے کی چوڑیاں اس کے سامنے رکھی تھی اور وہ ساری بات بتائی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، اور پھر سونے کا وزن لے کر اس نے میرے سامنے 2.5 لاکھ روپے رکھ دیے تھے۔ حالانکہ 2.5 لاکھ کی چوڑی نہیں تھی، 5 لاکھ سے زیادہ کی تھی۔ امی بولی، یہ کیا پیسے دے رہی ہو، آپ ایک کام کرو میری چوڑی واپس کر دیں، میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، جتنے پیسے دے دیے ہیں اتنے رکھ لو، ان کنگنز کے اتنے پیسے بھی نہیں ملیں گے، پرانا ڈیزائن ہے باجی۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، لیکن انکل ڈیزائن سے آپ کو کیا لینا دینا، آپ صحیح ڈیزائن کو چینج بھی کر سکتے ہیں، سونے کی قیمت ہمیں چاہیے۔ جبکہ اچانک اس نے میرا گریبان تھاما تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ پیسے اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، سامان ہمارے پاس آ چکا ہے، سونا ہمارا اب ہو گیا ہے، تم اس کے حوالے سے اب بات نہیں کرو گے، اگر تم نہیں جا رہے تو میں باہر کھڑے گارڈز کو بلا لوں گا، وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو دھکے دے کر نکال دے گا۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ پیسے ہم آپ کے پاس اپنے کنگن بیچنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، واپس کر دیں میری چوڑیاں۔ وہ بولا، تو جا رہا ہے یا پھر میں کچھ کروں؟ یہ کہتے ہی وہ کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ پیسے اٹھا کر اس نے میری ماں کی طرف پھینکے تھے۔
اور میرے گریبان کو پکڑتے ہوئے بولا، ایک لمحہ لگے گا تجھے یہی زمین پر پھینک دوں گا، چل نکل یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے دروازے کی طرف دھکیلا تھا، اور امی کافی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سامنے آئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی مارو مت، ہم لوگ جا رہے ہیں، مگر یہ ناانصافی ہے، یہ پیسے تم رکھو اور میری چوڑی مجھے واپس کر دو، یہ کیا غنڈہ گردی ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے جب اچانک انہوں نے میری ماں کو بھی دھکا دیا۔ بر وقت میں نے امی کو سنبھال لیا، ورنہ امی کو شدید چوٹیں لگ جاتی۔ وہ غصے سے چیخا چلایا تھا کہ تم لوگ جا رہے ہو یا پھر میں گارڈ کو بلاؤں۔ امی گھبرا چکی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس انسان کا میں منہ توڑ دوں، لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان بے بس ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ امی زبردستی مجھے باہر لے آئی تھی اور روتے ہوئے بولی، خدا غارت کرے اس آدمی کو جس نے مجھے اور تمہیں رلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے۔ امی کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی، پیسے ان کے ہاتھ میں ہی تھے، پیسے لے کر میں نے تھیلے میں ڈال لیے تھے۔ 2.5 لاکھ رقم بھی کم رقم نہیں ہوتی، لیکن وہ چوڑیاں بہت مہنگی تھیں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے تھے، کافی دیر تک امی روتی رہ گئی، جبکہ میں بے بسی سے اس دکان کو دیکھتا رہا تھا جس نے ایک لمحے میں ہماری خوشیوں کو اجاڑ دیا تھا۔ معصوم لوگوں کو دیکھ دیکھ لوگ بھی ایسے فرونیت دکھاتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد امی مجھے دھکیتے ہوئے بولی، ان پیسوں سے تمہارا داخلہ نہیں ہوگا، اور ایک کام کرتے ہیں، کسی اور دکان پر چلتے جاتے ہیں، میرے پاس ایک چوڑی ہے اور میں نے رکھ رکھی تھی، اسے بھی بیچ دیتے ہیں، کیا پتہ پیسے پورے ہو جائیں۔ اس آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، نہیں امی، اس طرح مت کریں، ساری چوڑیاں مت بیچیں، 2.5 لاکھ ہم کسی سے ادھار لے لیتے ہیں۔ جبکہ امی فوراً سے بولی تھی کہ پڑھائی مشکل ہو جائے گی، پیسے کہاں سے واپس کرو گے، تمہارے پاس ابھی اچھی نوکری نہیں ہے، تم جتنا کماتے اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، پیسے کہاں سے لوٹاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ امی اور میں نے دوسری دکان پر جا چکی، وہ مولانا آدمی تھا۔ امی نے ساری بات اس کو بتائی، جو حادثہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، پیش آیا، وہ بھی بتایا۔ انکل نے یہی کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں، پولیس کمپلین کر دیں، اور اس آدمی کو بھی سونا مل جائے گا۔ اور لیکن امی کافی گھبرا چکی تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ جب ہمیں اچھی رقم دے دینا۔ اس آدمی نے سونے کا وزن کیا تھا، اور اس آدمی نے ہمارے سامنے پورے 4 لاکھ روپے رکھے تھے، یعنی صرف ایک چوڑی کے، یعنی جس چوڑیوں کے ہمیں 2.5 لاکھ دیے گئے، ان چوڑیوں کے ہمیں پورے 8 لاکھ ملنے چاہیے تھے۔ امی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن حالات کے مطابق ہم نے وہ پیسے لیے تھے اور باہر آ گئے تھے۔ امی اس دکان کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو ایک وقت کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ دیکھنا تم، یہ مرد کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے گا، مردود، کیونکہ اس نے میرا پیسہ کھایا ہے نا، نالا اس کو کبھی بھی سکون نہیں دے گا۔ ایک بیوہ، ایک یتیم مال کا لڑکے کا مال کھانے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جبکہ میں اور امی گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے بہت ساری اداسی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، جب انسان مجبور اور بے بس ہو، اس کے ساتھ دنیا بھی ایسے ہی ظلم کرتی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی، اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اور میں نے کالج کی فیسیں ادا کر دی، ایڈمیشن ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے کتابیں وغیرہ بھی خرید لی تھی۔ یونیورسٹی 5 بجے تک آف ہو جاتی، اس کے بعد میں نے اپنی نوکری پر چلا جاتا تھا۔ دن رات محنت کر کے میں کچھ بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا آپ پڑھائی میں بالکل ڈبو دیا تھا۔ 5 بجے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا تھا تو مجھے ایک کپڑے کی دکان پر سیلز مینی کرنی تھی۔ ہر وقت وہاں پر کھڑے رہنا پڑتا تھا، میرے پاؤں پتھر کے ہو چکے تھے، لیکن میں نے اپنے حالات سے
بالکل مجبور تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میرے پاس ایک بائک تھی، ورنہ میری زندگی اور مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ آدھی رات آدھی رات تک جاگ جاگ کر میں پڑھا کرتا تھا اور صبح سویرے اٹھ کر یونیورسٹی بھاگ جاتا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور میرے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی جاب ہی جاری رکھی تھی۔ کالج کے ساتھ جو ہسپتال تھا وہیں پر پریکٹس بھی کر رہا تھا۔ مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی جو میرے آگے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید تھی۔ ڈاکٹر کی ڈگری جس وقت میرے ہاتھ میں آئی، نہ جانے کیوں مجھے وہی سنار یاد آ گیا تھا جس نے میری ماں کو اور مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مگر میں برداشت کر گیا تھا۔ پورا دن خاندان میں میرا ہی نام تھا۔ آخر کو خاندان کا پہلا ایسا لڑکا تھا جو بن باپ کے ڈاکٹر بن گیا، جسے باپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تم کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے کہ ہم نے سونا وغیرہ بیچ کر تمہارے کالج کی فیسیں ادا کی ہیں۔ جبکہ میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک سال جب میں نے ہاؤس جاب کی تھی تو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ میں اچھا خاصا پیسہ کما رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے امی کے نام پر پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ میں ان کو وہی چوڑیاں پہنا سکوں، واپس کر سکوں۔ ہاں، میں ان کو وہی ڈیزائن نہیں دے سکتا تھا، لیکن اتنی ہی بھاری چوٹی میں کیسے دے سکتا تھا۔ میں دل میں ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ مجھے اب سرجن بننا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کیا وہ مجھے پیسے یہاں پر لگا دینے چاہیے جو میں نے امی کی چوڑی کے نام پر جمع کیے ہیں؟ اس وقت میں واقعی خود غرض بن گیا تھا اور میں نے اپنے پیسے وہاں لگا دیے۔ وقت گزرا تھا اور دھیرے دھیرے میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ امی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی بھی اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں ہسپتال میں ہوتا تھا تو پیچھے سے ایک نرس ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی تاکہ ان کا خیال رکھ سکے۔ امی جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں، لیکن میں کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ میری ماں میری ذمہ داری تھی اور جتنا انہوں نے میرے لیے کیا تھا ان کو تنہا چھوڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک میرے سرجن بننے کے 2 مہینے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ مجھے انہیں چوڑیاں بنوا کر دینی تھی۔ میں ان کا قرض دار ہی رہ گیا تھا۔ جس رات وہ میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ اور رخصت ہوئی تھی، میں بہت زیادہ رویا تھا۔ اتنا میں اس وقت رویا تھا جب میرے پاس ایڈمیشن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میری پڑھائی اور جاب کے درمیان جتنی بھی پریشانیاں آئیں میں نے ہنس کر سب برداشت کر لی تھی۔ لیکن آج جب میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی مشکل ترین تھا۔ میری حالت میری خاندان سے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایک اولاد جو اپنی ماں کو کچھ دینا چاہتی تھی لیکن وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اس کے لیے اس درد سے بڑا اور کوئی درد نہیں ہوگا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، لوگوں کے حوصلے نے تھوڑا مرہم رکھنا شروع کر دیا اور لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میری پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ خاندان کا کہنا تھا کہ تم اب شادی کر لو، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج میں خاموشی سے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک کال آئی تھی کہ ایمرجنسی کیس آیا ہے، آپ فوراً سے آ جائیں۔ میں فوراً ایمرجنسی کی طرف بھاگا تھا۔ جیسے ہی میں ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، اس آدمی پر نظر گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکے ہوں،
کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی سنار تھا جس نے میری ماں کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے میرے باپ کی آخری نشانیاں بک گئیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کو لوٹ جاؤں، لیکن یہاں اتنا بے بس بھی نہیں تھا۔ جب میں نے حلف لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا فرض بخوبی نبھاؤں گا، میں فوراً ٹریٹمنٹ دینا شروع کر چکا تھا۔ ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگر میں ذرا سے بھی لاپرواہی کرتا وہ آرام سے مر سکتے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے کتنا بھی برا سوچ لیں، اس کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں دی تھی، وقت گزرا تھا اور 2 دن کو بعد انہیں ہوش آ گیا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس انسان کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ 2 دن کے بعد جب میں وارڈ میں داخل ہوا تو وہ ہوش میں تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور بنا کچھ بھی کہے میں نے اپنی جیب سے وہ آخری چوڑی نکالی تھی جو امی جان کی بچ گئی تھی۔ میں نے جب ان کے سامنے وہ چوڑی رکھی، وہ آدمی کچھ دیر اس چوڑی کو دیکھتا رہا اور پھر میرا چہرہ دیکھ کر بے اختیار رو پڑا تھا، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم وہی لڑکے ہو جسے میں نے کچھ سالوں پہلے اپنی دکان سے دھکا دے کر مار نکالا تھا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج دیکھو میں سرجن بن گیا اور تمہارا علاج میرے ہی ہاتھوں سے ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری ماں ہر لمحہ تمہیں بد دعا دیتی تھی اور روتی رہتی تھی بہت زیادہ کہ تم نے اس کے پیسے نہیں دیے ہیں، تمہیں اس بات کا علم ہے؟ میری بات سن کر وہ سر جھکائے رونے لگا تھا۔ اس کو روتا ہوا دیکھ میں اب نرم پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ ظلم کر کے میں بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا، میری دکان ختم ہو گئی تھی، میری بیوی مر گئی۔ جب آپ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ میں تمہارے پیسے دینے کے لیے پاگل ہو گیا تھا، تمہیں اور تمہاری ماں کو بہت زیادہ تلاش کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کئی میڈیکل کالجز میں تمہارا پتہ کروایا لیکن تم مجھے ملے ہی نہیں۔ آج میری آخری امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ میجر ہارٹ اٹیک مجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کی شادی جس آدمی کے ساتھ طے ہوئی تھی اس نے میری بیٹی کو بہت مارا پیٹا ہے اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سب تباہی ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے میں ہر رات روتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، بس کسی بھی طرح تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہو جائے، میں تم سے معافی مانگ لوں، تمہاری ماں کے پاؤں پکڑ لوں۔ کہاں پر ہے تمہاری اماں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کے پاس چلی گئی ہے، انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ان کا میری بات سن کر ایک بار پھر غصے سے رو پڑنا، اور میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں، مجھے معاف کر دو، اور میں شرمندہ ہوں، میں بالکل برباد ہو گیا ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس کی حالت کو ایسی دیکھ کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، میری ماں نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے، اس نے مجھے سمجھا دیا ہے کسی درد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم معافی مانگتے ہو، میں تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری بیٹی سے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرا ہاتھ تھامے۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب وہ ریکور ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جب پلٹ کر میں اس کے گھر گیا اس کی بیٹی سے ملنے تو میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت کم عمر تھی، مجھ سے تقریباً کوئی 10 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میں اسے نکاح کروں، اس لیے میں نے اسے نکاح کر لیا تھا اور اسے بیوی بنا کر گھر لے کر آ گیا تھا۔ آج میری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے ہیں۔ اس سنار کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش و خرم رہ رہا ہوں، وہ بہت زیادہ نیک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور
نیک عورت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نواز دیا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جو لوگ اس مشکلات کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ عزت دے کر ان کو اپنا سمجھے اور ان کی تکلیف کو، ان کے پیار کو ہمیشہ اول درجہ دو۔ آپ کبھی بھی ناکام اور رسوا نہیں ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی میں مشورہ دینا چاہوں گا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، خدا را مظلوم کے ساتھ برا کر کے آپ اپنا فائدہ مت ڈھونڈیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ دلوں سے لالچ کو نکال کر انسانیت کو اہمیت دیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔